اس پاس دوسری طرف سے صفدر کا لہجہ یکلحد بے حد مودبانہ ہو گیا۔ راتھوڑ انٹرپرائزز کے نام کریمیا سے 2-3 روز پہلے ایک بحری جہاز ذریعہ ادویات لے کر پاکیزیہ پہنچا تھا اور وہاں سے مال اس کمپنی کے گوداموں میں پہنچایا گیا۔ تم نے بندرگاہ جا کر یہ معلومات حاصل کرنی ہے کہ اس کی شپمنٹ اور ڈیلیوری کی تمام کارروائی کس نے کی ہے۔ اس سلسلے میں مکمل تفصیلات حاصل کرنی ہے اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ یہ بحری جہاز کریمیا سے پاکیزیہ آتے ہوئے کس ملک میں رکا رہا ہے۔ عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یہ وہی کمپنی ہے نباز جس کے گوداموں سے منشیات پکڑی گئی ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں وہی ہے، عمران نے جواب دیا اور ہاتھ بڑھا کر پیڈل دبایا اور ایک بار پھر وہی نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چوہان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد چوہان کی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ اس پاس چوہان نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تم انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر جا کر اکبر راتھوڑ سے ملے تھے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اس پاس اکبر راتھوڑ وہی آدمی ہے جس نے آرگائن میں میری والدہ کا علاج کرایا تھا۔ والدہ جب پاکیزیہ آئی تھی تو اسی کے گھر ٹھہری تھی اور میں وہیں جا کر ان سے ملتا رہا اور اکبر راتھوڑ سے بھی وہی ملاقات ہوتی رہی۔ میں والدہ کی وجہ سے اس کا احسان ممنون تھا اور میری والدہ جس لڑکی سے میری شادی کرنا چاہتی تھی وہ بھی اس کمپنی میں ملازم ہے۔ جب صبح میں نے اخبارات میں اس کے بارے میں پڑھا تو میں اس سے یہ کہنے گیا تھا کہ اب میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے وہاں رونا رو دیا کہ وہ بے گناہ ہے اور اس کے خلاف بین الاقوامی طور پر کوئی بڑی گہری سازش کی گئی ہے اور وہ کسی ایسے آدمی کو اس سازش کی تفصیلات بتانا چاہتا ہے جس کے تعلقات سیکرٹ سروس سے ہوں۔ تو میں نے اسے عمران صاحب کا نمبر دے دیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ وہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں اسے بہرحال جان چھڑانا چاہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ عمران صاحب خود ہی اسے اچھی طرح ڈیل کر لیں گے۔ چوہان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران اس سے ملا تھا اور اس نے مجھے تفصیلی رپورٹ دی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کچھ اس نے بتایا ہے اس کی تفصیلی تحقیقات کی جائیں۔ اکبر راتھوڑ آکاشی کے علاقے میں پائے جانے والے مخصوص مٹی رقوم سے ذریعہ ادویات تیار کرتا تھا۔ اس نے وہاں اس علاقے کی پوری پہاڑیاں لیز پر لے رکھی تھی لیکن اب معلوم ہوا کہ اس کی گرفتاری کے بعد وہاں کے سرداروں نے اس کی لیز ختم کر کے کسی غیر ملکی کمپنی کے ساتھ لیز کا معاہدہ کر لیا ہے۔ تم نعمانی کو ساتھ لے کر فوری طور پر آکاشی پہنچو۔ وہاں کوئی سردار ہاسان ہے جو اس قبیلے کا سردار ہے جس کی ملکیت میں اس مٹی کی پہاڑیاں ہیں۔ تم نے وہاں سے یہ معلومات حاصل کرنی ہے کہ نئی غیر ملکی کمپنی کون ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور اس کا کرتا دھرتا کون ہے۔ پوری تفصیل سے معلومات چاہیے لیکن یہ تفصیلات تم نے اس طرح حاصل کرنی ہے کہ کسی کو شک نہ پڑ سکے کہ تم لوگ کسی خاص مقصد کے لیے یہ معلومات حاصل کر رہے ہو۔ عمران نے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یہ پاس دوسری طرف سے چوہان نے کہا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اگر اکبر راتھوڑ کی بات درست ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ انتہائی پیچیدہ اور گہری سازش کی گئی ہے۔ اس کے خلاف بلاک زیرو نے کہا۔ اکبر راتھوڑ کے خلاف تو جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اگر واقعی کوئی سازش کی گئی ہے تو پھر یہ پاکیزیہ کے خلاف سازش ہے۔ مجھے سردار سے بات کرنا چاہیے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی مخصوص مٹی سے کوئی تباکن میزائل بنائے جا سکے۔ عمران بات کرتے کرتے چونک پڑا اور پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس دوسری طرف سے سردار کی آواز سنائی دی۔ ایک بار نہیں 3 بار اس کہنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے اور میری تو حسرت ہی رہی ہے کہ مجھے بھی 3 بار اس کہنے کا موقع مل سکے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر اتنا ہی شوق ہے 3 بار اس کہنے کا تو میں کروں بندوبست۔ دوسری طرف سے سردار نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے آپ نے تو کسی لیڈی سائنسدان کے پلے باندھ دینا ہے مجھے اور میری باقی تمام عمر عجیب و غریب قسم کی گیسیں سونگھنے میں ہی گزر جائے گی۔ عمران نے مفتدہ سا لہجے میں کہا اور سردار بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے۔ چلو وعدہ رہا وہ کوئی گیس نہ سونگھائے گی۔ پھر ٹھیک ہے۔ سردار اور بھی شاید لطف لے رہے تھے۔ پھر تو اور بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ پھر گیسوں کی بجائے جوتیاں سونگھنی پڑیں گی۔ عمران نے بے ساختہ جواب دیا اور سردار اس کے خوبصورت اور بے ساختہ جواب پر کافی دیر تک ہنستے رہے۔ تم سے باتیں کر کے واقعی سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب بتاؤ تم نے کیسے فون کیا تھا؟ سردار نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کی اور کال مل گئی۔ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سردار نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے خود ہی تو پوچھا تھا کہ کیسے فون کیا، میں نے طریقہ بتا دیا ہے۔ عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں کہا اور سردار ایک بار پھر ہنس پڑے۔ تم سے تمہاری مرضی کے بغیر اصل بات پوچھ لینا ناممکن ہے۔ بہرحال میں ایک اہم تحقیقی مقالے پر کام کر رہا ہوں، اسی لیے جب تک تم سنجیدہ ہو سکو میں مزید کچھ کام نہ کر لوں۔ سردار نے کہا۔ کیا آپ بھی مٹی سے تباکن میزائل بنانے کا فارمولہ ایجاد کر رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مٹی سے میزائل؟ کیا مطلب؟ کیا مذاق کرنے کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں؟ سردار کے لہجے میں ناخوشگواریت کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا جناب۔ کاسٹریا میں پاکیزیہ کی مٹی سے ایک انتہائی تباکن میزائل بنایا جا رہا ہے جسے انہوں نے فورس میزائل کا نام دے رکھا ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اگر اس نے مذاق کیا تو سردار ہتے سے ہی اکھڑ جائیں گے۔ وہ ان کی طبیعت کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ کیا تم یہ سب کچھ سنجیدگی سے کہہ رہے ہو؟ سردار کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ جی ہاں، پاکیزیہ کے شمالی علاقے راکاشی میں ایک مخصوص مٹی ملتی ہے جس کی وہاں پہاڑیاں ہیں، اسے راکوم کہتے ہیں۔ یہاں پاکیزیہ کی ایک کمپنی میں اس مٹی راکوم سے ذریعہ ادویات تیار کی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں بے حد مقبول ہیں، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ اس راکوم سے کاسٹریا والوں نے کوئی تباکن میزائل بنانے کا فارمولہ تیار کیا ہے اور انہوں نے ذریعہ ادویات بنانے والی کمپنی کو راستے سے ہٹا کر اس مٹی کی پہاڑیوں کو لیز پر لے لیا ہے تاکہ اس مٹی سے انہیں مسلسل سپلائی کی جا سکے۔
اور وہ تباکن میزائلوں کے ڈھیر پر ڈھیر بناتے چلے جائیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ راکوم مٹی کون سا علاقہ بتایا ہے تم نے؟ سرداور نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ راکاشی، عمران نے جواب دیا۔ او، مجھے یاد آ گیا، میری لیبارٹری کے ایک سائنسدان نے اس پر تحقیقات کی تھی۔ اس کی تحقیقات کے مطابق اس مٹی میں قدرتی طور پر ایسے سائنسی عناصر موجود ہیں جن پر مزید کام کر کے اس سے بارود بنایا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس تحقیقات کو اس لیے چھوڑنا پڑا کہ اس پر اخراجات بے حد زیادہ آتے تھے۔ میری لائبریری میں اس پر ریسرچ پیپر موجود ہوگا، سرداور نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے ملنے والی اطلاع درست ہے۔ اگر اس میں واقعی ایسے عناصر پائے جاتے ہیں تو اس سے ذریعہ ادویات بھی تیار ہو سکتی ہیں اور اس پر مزید کام کر کے اس سے تباکن میزائل بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میزائل والا آئیڈیا ممکن نہیں، سطح پر اس مٹی کو نہیں لے جایا جا سکتا، سرداور نے جواب دیا۔ اوکے، میں پہلے تصدیق کر لوں کہ کیا واقعی ایسا میزائل بن بھی رہا ہے یا نہیں، اس کے بعد اس سلسلے میں تفصیلی بات ہوگی، عمران نے کہا۔ مجھے ضرور بتانا، کیونکہ اگر واقعی ایسا ممکن ہے تو اس سے ہمارے دفاع کو بے حد فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ میں اس پر خصوصی ریسرچ کرواؤں گا، سرداور نے کہا، اور عمران نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ عجیب خاصیت ہے اس مٹی کی، بلیک زیرو جو لاؤڈر کی وجہ سے ساری بات چیت سن رہا تھا، عمران کے ریسیور رکھتے ہی قدرے حیرت بھرے لہجے میں بول پڑا۔ قدرت نے نہ جانے کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس موضوع پر مزید بات چیت ہوتی، ٹیلی فون کی گھنٹی باز اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ صفدر بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باس، میں نے پوری تحقیق کی ہے، اس شپمنٹ کو تو اسی کلیئرنگ ایجنٹ نے کلیئر کرایا ہے جو پہلے بھی راتھوڑ کمپنی کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اس ایجنٹ کے مطابق ڈیلیوری لینے والے سارے لوگ نئے تھے۔ اس سے پہلے ان لوگوں میں کسی کو نہیں دیکھا گیا تھا، جبکہ ڈیلیوری لینے اور مال کو گوداموں میں پہنچانے کے لیے سارا کام اکبر راتھوڑ کی پرائیویٹ سیکرٹری مس روما نے کیا تھا۔ اکبر راتھوڑ کی طرف سے اسے اس سلسلے میں خصوصی اجازت نامہ دیا گیا تھا، صفدر نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ بحری جہاز کے سفر کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں جناب، ان کے مطابق یہ راستے میں صرف 2 روز کاسٹرا کی بندرگاہ پر رکا تھا اور کہیں نہیں رکا، صفدر نے جواب دیا۔ عمران کاسٹرا کا نام سن کر چونک پڑا۔ کس کمپنی کا جہاز تھا یہ؟ عمران نے پوچھا۔ ڈوجان کمپنی کا جہاز ہے اور ابھی تک بندرگاہ پر ہی موجود ہے، یہاں سے واپسی بکنگ کے انتظار میں رکا ہوا ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے چھوٹے عملے میں سے کسی کو اغوا کر کے دانش منزل پہنچا دو، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے صفدر نے کہا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ کچھ کڑیاں تو جڑتی جا رہی ہیں، عمران نے ریسیور رکھ کر کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا اور اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، نور آباد سے روما کو قتل کیا جا چکا ہے، گاؤں پہنچنے گئے۔ دوسرے روز روما اپنے گھر سے نکل کر بازار شاپنگ کے لیے جا رہی تھی کہ ایک کار سے اس پر مشین گن سے فائرنگ کی گئی اور وہ وہیں موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، کار کا پتہ نہیں چل سکا، جولیا نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ روما کے والد یا دیگر عزیزوں کو جو بھی اس کا سرپرست ہو، اپنا اسپیشل پولیس والا کارڈ دکھا کر اس کے ذاتی سامان کو چیک کرو، اس میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے جسے روما کی سرگرمیوں سے متعلق کوئی مواد مل سکے تو اس چیز کو دانش منزل پہنچا دو، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جولیا نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ روما کا قتل تو اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملات واقعی وہ نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس پر ٹائیگر کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو عمران، کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دینی شروع کر دی۔ یس ٹائیگر اٹینڈنگ اوور باس، تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ہوٹل گلارڈ میں باس، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ دارالحکومت سے شمال کی طرف جاتے ہوئے ذریعہ ادویات بنانے والی ایک بڑی فیکٹری ہے راتھوڑ کے نام سے، اس فیکٹری میں مزدور ہڑتال پر ہیں، تم وہاں جاؤ اور ان ہڑتالی مزدوروں کے کسی سرگرم رکن کو اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا دو، اوور، عمران نے کہا۔ کسی بھی سرگرم کارکن کو لے کر آنا ہے باس، یہ کوئی مخصوص آدمی ہے؟ اوور، ٹائیگر نے پوچھا۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، سمجھے، پہلے ہی ہوش و حواس میں رہ کر بات سنا کرو، جب میں نے کسی بھی سرگرم کارکن کے الفاظ ادا کیے ہیں تو پھر اس سوال کی وجہ، اوور، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، سوری فار دس اینڈ، ٹائیگر نے موتبانہ لہجے میں کہا اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ میں لائبریری میں جا کر کاسٹرا کی پوری تنظیموں کے بارے میں کچھ ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہوں، صفدر بحری جہاز کے عملے کے کسی آدمی کو لے کر آئے تو اسے گیسٹ روم میں پہنچا کر مجھے فوراً اطلاع دے دینا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بلیک زیرو سے کہا۔ یس باس، بلیک زیرو نے بھی موتبانہ لہجے میں جواب دیا، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ ٹائیگر کے غلط اور بے موقع سوال کی وجہ سے عمران کا موڈ آف ہے۔ عمران قدم بڑھاتا لائبریری میں پہنچا اور اس نے کمپیوٹر کی مدد سے کاسٹرا کی مجرم تنظیموں کے بارے میں لائبریری میں جتنا ریکارڈ بھی موجود تھا سارا نکال کر میز پر رکھا اور ان کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ اسے ریکارڈ کے مطالعے میں مصروف ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ پاس پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی، عمران نے ہاتھ میں موجود فائل بند کر کے رکھی اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ صفدر عملے کے ایک آدمی کو گیسٹ روم میں پہنچا گیا ہے، وہ بے ہوش ہے، دوسری طرف سے عمران کو بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں موجود ایک الماری سے ریڈی میڈ میک اپ والا باکس نکال کر چہرے کو بدلا۔
اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ گیسٹ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو زمین پر ایک اکریمی نوجوان بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ابھرا ہوا گھومٹ بتا رہا تھا کہ اسے سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کیا گیا ہے۔ عمران نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا، پھر آگے بڑھ کر اس نے بے ہوش پڑے اکریمی کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد نوجوان کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو پیچھے ہٹ کر اس نے جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان ہوش میں آ گیا اور آنکھیں ملتے ہی وہ کراہتے ہوئے اضطراری طور پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران کی سرد آواز کمرے میں گونجی تو نوجوان نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ عمران کے ہاتھ میں موجود ریوالور، اس کے چہرے پر چھائی ہوئی صفاقی اور شاید ماحول کو دیکھ کر نوجوان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ تا تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ نوجوان نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو ورنہ گولی براہ راست دل میں گھس جائے گی۔ عمران کا لہجہ بے حد کڑہ تھا۔ جج جیمس، میرا نام جیمس ہے، جیمس کارے، نوجوان نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا۔ ڈوجان کمپنی کے اس جہاز پر ملازم ہو جو ذریعہ ادویات لے کر ایکریمیا سے پاکیزہ آیا تھا؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ہر اڈے جہاز پر میں کریو ہوں، جیمس نے جواب دیا۔ کاسٹر کی بندرگاہ پر کس کے حکم سے ادویات کو تبدیل کیا گیا تھا؟ بولو ورنہ۔ عمران کا لہجہ وہ زیادہ سرد ہو گیا۔ بدلا گیا تھا؟ کیا مطلب؟ نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے دھماکے کے ساتھ ہی نوجوان چیختا ہوا اچھل کر فرش پر جا گرا۔ آپ اگر غلط بیانی کی تو گولی دل میں لگے گی، یہ لاسٹ وارننگ ہے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ نوجوان بکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کر حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ گولی اس کے دائیں گال کے اس قدر قریب سے گزری تھی کہ گال پر ہلکی سی لکیر صاف نظر آنے لگ گئی تھی۔ کیپٹن کے حکم سے، نوجوان نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ وہ اب واقعی انتہائی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ ساری ادویات بدلی گئی تھی یا کچھ؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ ساری رات کام ہوتا رہا، کرینوں کے ذریعے تمام کنٹینرز جہاز سے اتار کر ایک دوسرے جہاز پر لادے گئے، پھر ایک اور جہاز ویسے ہی کنٹینر لے کر آیا، انہیں کرینوں کے ذریعے دوبارہ جہاز پر لوڈ کروا دیا گیا تھا، جیمس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیپٹن کا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ لارنس میکالے، جیمس نے جواب دیا۔ وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ انٹرنیشنل نیول ہوٹل میں اس کا کمرہ بک ہے، وہیں ہوگا، جیمس نے جواب دیا۔ اوکے، میں بھی چیک کرتا ہوں کہ تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ لاک کھول کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر باہر آ کر اس نے لاک لگایا اور تیزی سے آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ آپریشن روم میں پہنچتے ہی اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ صفدر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی صفدر کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ سر، صفدر نے متبانہ لہجے میں پوچھا۔ جہاز کی کیپٹن کا نام لارنس میکالے ہے، وہ انٹرنیشنل نیول ہوٹل میں ہوگا، کیپٹن شکیل کو ساتھ لے جاؤ اور اسے فوری طور پر اغوا کر کے دانش منزل پہنچا دو، عمران نے اسی طرح انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ ڈائری جولیا نے بھجوائی ہے، بلیک زیرو جو خاموش بیٹھا ہوا تھا دراز سے ایک چھوٹی سی پرسنل ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ روما کی ہے، عمران نے ڈائری لیتے ہوئے پوچھا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کر دی۔ ڈائری میں روما نے اپنی ذاتی یادداشت درج کی ہوئی تھی۔ پھر ایک صفحہ کھولتے ہی عمران چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس صفحے پر 10 لاکھ روپے کی رقم کے آگے ذریعہ ادویات کی ایک ایکریمی لڑکی کا نام درج تھا، ساتھ ہی ایک نام جوزف اور اس سے آگے فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ عمران کافی دیر تک اس تحریر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے وہی نمبر ڈائل کر دیے جو روما کی ڈائری میں درج تھے۔ یس انٹرنیشنل ٹریڈرز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ مسٹر جوزف سے بات کرائے، عمران نے ایکریمن لہجے میں کہا۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کیپٹن لارنس میکالے، عمران نے اسی طرح لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد ایک اور کڑہ سی آواز سنائی دی۔ آرتھر جوزف بول رہا ہوں، بولنے والے کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ مسٹر جوزف، میں لارنس میکالے بول رہا ہوں، جہاز ہر اڈے کا کیپٹن، عمران نے جواب دیا۔ جی فرمائیے، میں تو آپ کو نہیں جانتا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے مس روما نے آپ کا فون نمبر دیا تھا کہ کسی بھی ایمرجنسی کے سلسلے میں آپ سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہوں، کہ آپ کی لائن محفوظ ہے، میں نے تھرڈ فورس کے معاملے میں بات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، ایک منٹ، دوسری طرف سے اس پر چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر جوزف کی آواز سنائی دی۔ ہاں، اب بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جوزف کے لہجے میں حیرت تھی۔ مسٹر جوزف، میرا جہاز ابھی پاکیزہ میں ہی موجود ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ جہاز کی خفیہ نگرانی ہو رہی ہے۔ میرے کرو کے ایک آدمی جیمس نے مجھے بتایا ہے کہ کسی آدمی نے کاسٹر میں تبدیل کیے جانے والے کنٹینروں کے بارے میں پوچھ گچھ کی ہے اور تھرڈ فورس کے بارے میں بھی اس نے ذکر کیا ہے۔ میں تو سخت گھبرا گیا ہوں، کیا یہاں سرکاری طور پر کوئی چھان بھی نہیں ہو رہی؟ عمران نے کہا۔ ایسی تو کوئی بات میرے نوٹس میں نہیں آئی، بہرحال آپ بے فکر ہیں، آپ ہر قسم کی شک و شبہ سے بالاتر ہیں، البتہ جس قدر جلد ممکن ہو آپ یہاں سے چلے جائیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کسی صورت بھی فون پر نہیں کی جا سکتی، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ 1 گھنٹے بعد ہوٹل ریمبو کے اسپیشل کیبن نمبر 12 میں آ جائیں، میں وہاں موجود ہوں گا، پھر تفصیل سے بات ہو جائے گی، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ اغوا ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بہرحال اب یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ اکبر راتھوڑ کو باقاعدہ ٹریپ کیا گیا ہے، عمران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن سر رحمان اس وقت تک اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک پورے ثبوت نہ مل جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ کیپٹن کے ساتھ اس جوزف کو بھی اغوا کرانا پڑے گا، عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے صدیقی کو فون کر کے اسے جوزف کے اغوا کے بارے میں ہدایات دینی شروع کر دیں۔
ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے اونچی نشست کی ریوالونگ کرسی پر بیٹھے نوجوان نے کرسی گھمائی اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے میز پر رکھے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس ڈیوس اسپیکنگ، نوجوان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ 01 بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک راستی آواز سنائی دی اور ڈیوس چک لہج چونک کر سیدھا ہو گیا۔ یس باس فرمائیے، ڈیوس نے اس بار انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ اکبر راتھوڑ والا مشن تم نے مکمل کیا تھا نا؟ دوسری طرف سے باس کی طرح کی سخت اور اسپاٹ آواز سنائی دی۔ یس باس، سیکشن چیف ناتھن نے یہ مشن میرے سیکشن کے ذمہ لگایا تھا، ڈیوس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے رپورٹ دی تھی کہ سب کچھ اوکے ہو گیا ہے اور تھرڈ فورس مکمل طور پر کامیاب ہو گئی ہے، چیف نے کہا۔ یس باس، میں نے تفصیلی رپورٹ ہیڈ کوارٹر ارسال کر دی تھی، ڈیوس نے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں نے وہ رپورٹ پڑھ لی ہے، اس کے مطابق تمہارے آدمیوں نے وہاں قوم مٹی کی پہاڑیاں لیز پر لے لی ہیں۔ اکبر راتھوڑ اور اس کا پورا گروپ قید میں چلا گیا ہے، جہاں اس کا مقدمہ خصوصی عدالت میں چلے گا اور انہیں موت کی سزا دے دی جائے گی، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، مگر آپ کیوں یہ سب کچھ پوچھ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ڈیوس سے رہا نہ گیا تو آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ڈیوس، تمہاری پلاننگ نہ صرف مکمل طور پر ناکام رہی ہے اور نہ صرف ناکام رہی ہے بلکہ تمہاری اس پلاننگ کی وجہ سے تھرڈ فورس کو زبردست نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، چیف کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ ناکام ہو گئی ہے پلاننگ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈیوس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سنو، مجھے بھی پاکیشا سے تفصیلی رپورٹ ملی ہے کہ اکبر راتھوڑ اور اس کے پورے گروپ کو نہ صرف رہا کر دیا گیا ہے بلکہ اخبارات میں انٹیلیجنس کی طرف سے باقاعدہ اعلان بھی شائع کرا دیا گیا ہے کہ ایک ایسی بین الاقوامی تنظیم میں اکبر راتھوڑ اور اس کی کمپنی کو کاروباری رقابت کی وجہ سے باقاعدہ سازش کے تحت گرفتار کرایا تھا۔ اکبر راتھوڑ جو ذریعہ ادویات تحریم ہے کہ اپنے گوداموں سے پاکیشا بھجوائیں تو اس کے کنٹینروں کو کاسٹرو میں تبدیل کر دیا گیا اور منشیات سے بری ہوئی ادویات لاد کر جہاز پاکیشا بھجوایا گیا اور پھر یہی تبدیل شدہ ادویات اکبر راتھوڑ کے گوداموں میں پہنچی، اس کی اطلاع انٹیلیجنس کو دے دی گئی۔ اس تفصیلی اعلان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہاز کے کپتان لارنس میکالو کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس نے اقرار جرم بھی کر لیا ہے اور اس ساری سازش کے سرغنہ آرتھر جوزف کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اس نے بھی اقرار جرم کرتے ہوئے پوری تفصیلات بتا دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اکبر راتھوڑ کی فیکٹری میں ہڑتال کرانے والے گروہ کے سرگنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس کی طرف سے سازش کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ اس کے مطابق اکبر راتھوڑ کی پرائیویٹ سیکرٹری روما کو 10 لاکھ روپے رشوت دے کر ساتھ ملایا گیا اور آرتھر جوزف نے ایسٹرن کارمن کی ایک فرضی کمپنی کے نام سے اکبر راتھوڑ کے گوداموں میں موجود تمام ادویات روما کی مدد سے خرید کر انہیں فوری طور پر گوداموں سے نکال کر گودام خالی کرا دی۔ اس کے بعد فیکٹری کی یونین کے چند افراد کو بھاری رشوت دے کر فیکٹری میں ہڑتال کرا دی گئی اور مزید پیداوار روک دی گئی۔ اکبر راتھوڑ نے جب ہڑتالی مزدوروں سے صلح کی بات چیت کی تو ایک سازش کے تحت اس صلح کی بات چیت کو ناکام بنا دیا گیا۔ اکبر راتھوڑ نے اپنی کمپنی کی ساکھ بچانے کے لیے چند فوری سپلائیز کے لیے ایکریما میں اپنے گوداموں میں موجود مال پاکیشا بھجوایا تو اسے راستے میں تبدیل کرا دیا گیا اور منشیات سے بھرا ہوا مال اکبر راتھوڑ کے گوداموں میں پہنچا کر انٹیلیجنس کو اطلاع دے دی گئی۔ بعد میں جوزف نے اس روما کو بھی قتل کرا دیا۔ جوزف نے اس قتل کا بھی اقرار کر لیا ہے اور اصل حالات کا علم روما کے قتل سے ہی سامنے آیا۔ روما کے قتل کے بعد اسپیشل پولیس کے ہاتھ اس کی پرسنل ڈائری لگی جس میں جوزف کے بارے میں تفصیلات درج تھی، چنانچہ جوزف کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر یہ ساری سازش سامنے آ گئی، چنانچہ حکومت نے نہ صرف اکبر راتھوڑ اور اس کے گروپ کو آزاد کر دیا ہے بلکہ اسے باقاعدہ معافی مانگی ہے۔ اب تم بتاؤ، تمہاری پلاننگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ لازماً اس جوزف اور کپتان سے انٹیلیجنس والوں نے تھرڈ فورس کے بارے میں معلومات لی ہوں گی جسے انہوں نے اخبار میں شائع نہیں کرایا، چیف نے تیز لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور ڈیوس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ڈیوس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کے دماغ میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ سنو، ہو سکتا ہے کہ پاکیشا کی سیکرٹ سروس اب کاسٹرو میں تھرڈ فورس کے خلاف کام کرے، اسی لیے تم اپنے پورے سیکشن سمیت فوری طور پر انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ، چیف نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، لیکن سیکرٹ سروس یہاں آ کر کیا کرے گی؟ باس، اس سے معلوم بھی ہوگی کہ ساری کارروائی تھرڈ فورس نے کی ہے، تب بھی انہیں یہاں آ کر کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہاں جوزف اور اس کے گروپ پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دے دیں گے اور بس، ڈیوس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ جو کچھ بھی ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال تم نے میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے، چیف نے ایک رخت لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور ڈیوس نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، لیکن ڈیوس نے اس قدر پریشان تھا کہ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز نہ سنی۔ ارے کیا ہوا؟ کیوں سر پکڑے بیٹھے ہو؟ کمرے میں داخل ہونے والی خوبصورت لڑکی نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا تو ڈیوس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ پریشانی کی وجہ سے حادثہ مسا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے کوئس، ہماری ساری پلاننگ ناکام ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ مجھے تو 100% یقین تھا کہ چیف مجھے اور میرے سیکشن کے ڈیتھ کے آرڈرز دے دے گا، لیکن نہ جانے اس نے کیوں ایسے آرڈرز نہیں دیے، لیکن اس کے باوجود مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے میں جیسے زندہ نہیں رہا، حقیقتاً مر چکا ہوں، ڈیوس نے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں کہا اور آنے والی لڑکی کوئس جو ڈیوس کی بیوی تھی کا چہرہ خوف اور حیرت سے بگڑتا چلا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہیں پاگل تو نہیں ہوگے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کاش میں پاگل ہو جاتا، ڈیوس نے دانتوں سے دانت ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے، کوئس نے قہری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ڈیوس نے چیف سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ او ویری بیڈ، واقعی یہ تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا، لیکن ہوا کیسے؟ پلاننگ تو مکمل طور پر فول پروف تھی، کوئس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔